آخر الآية أو كما قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظر داری برحال ماں پریشاں غوث پاک، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم، مرزدارم زعسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم لیکن خوش نصیب. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی. آئیے اس پربہار موقع پر سجائی ہوئی پربہار محفل میں کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق صاحب لولاق سیاح اخلاق خاتم پیغمبراں شفیع مجرمہ انیس بے کساں چارہ سازی درد منداں رحمت عالمیہ شفیع مجرمہ خسرو خوباں سرور لالا رخاں مختار کائنات مقصود کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تکوین کائنات مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت ہم فقیروں کی ثروت نوشہ بزم جنت نبی رحمت شفیع امت سرور عالم نور مجسم سرکار طٰہٰ و یاسین سراپا رحمت للعالمین کی خدمت اقدس میں جی لگا کر بآواز بلند درود پاک کا تحفہ پیش فرمائیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك قریب مجیب الدعوات وانت على كل شیء قدیر. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، جو وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی. اللہ پاک کا بے شمار احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس نیک محفل میں بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے، اور دل کی عطا گہرائیوں سے ان تمام احباب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس محفل کو سجانے اور منور بنانے کی انتھک کوششیں فرمائی ہیں. اللہ پاک سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے اور ان تمام کی نیتوں کے مطابق انہیں بہترین اجر سے مالا مال فرمائے. بڑی مبارکبادی
کے مستحق ہیں حافظ محمد ارشد صاحب، جن کو اللہ پاک نے یہ لمحہ اور یہ موقع عطا فرمایا کہ اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کریمہ کو بھی ادا کرنے کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ بڑی دیر سے آپ حضرات نے محفل میں بیٹھ کر الگ الگ پھولوں کی خوشبو سونگھی ہے، اس لیے میں زیادہ دیر تک آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ صبح آپ کو بارات بھی تشریف لے چلنا ہے، اس لیے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی، اور خطاب آپ نے صوفی باصفا پے کرے اخلاص و وفا حضرت علامہ عبید اللہ حیدری نقشبندی صاحب سے سماعت فرما لیا ہے، اس لیے میں چند خاص باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ رکھوں گا، اور پھر محفل کو صلاۃ و سلام کی دہلیز تک لے جایا جاتا ہے۔ دو دو پرچے آپ نے دیکھے، شریف صاحب نے پوری جفا کشی کے ساتھ 2 صفحے سنائے، اور ہاں حافظ ارشد صاحب نے حفظ کرنے کے لیے بڑی محنتیں کی، اور آدھے آدھے صفحے اور ایک ایک صفحے اور 2 صفحے سنا کر حافظ قرآن ہوئے۔ لیکن یہاں صفحے حفظ کے لیے نہیں سنائے جاتے، یہاں صفحے تو جس کے لیے سنائے جاتے ہیں وہ رزلٹ آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ ساری باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں، اس لیے میں زیادہ جملوں کا استعمال نہیں کر سکتا، لیکن تیزی کے ساتھ آیت کریمہ کا ترجمہ کرتا ہوں۔ سورۃ الروم کی آیت مبارکہ ہے، غالباً آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، آپ اس روئے زمین پر ایمان کا چشمہ لگا کر جدھر بھی نگاہ ڈالیں گے آپ کو خدا کی نشانی نظر آئے گی۔ اللہ والوں کے مزار کو دیکھیں گے وہ بھی خدا کی نشانی ہے، اللہ والوں کی زندگی کو دیکھیں گے کہیں نہ کہیں وہ بھی خدا کی نشانی ہے۔ آپ یہاں تک کہ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ بھی خدا کی ایک نشانی ہے، بلکہ آپ تو آپ ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ کی طرف بھی دیکھیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے، اتنے اونچے قد کا، جانوروں میں سب سے اونچا ہے، وہ پانی پیے بغیر کئی دن تک رہ سکتا ہے۔ آپ اونٹ کو دیکھیں گے کہ اس کو چارہ کھانے کے لیے پیڑ سے توڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اپنی گردن لمبی کر کے پیڑ سے ڈائریکٹ اپنا رزق اتار لیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس اونٹ کو تو دیکھو، آپ اونٹ کو دیکھیں گے تو بھی آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ان کا کوئی خالق ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نشانی کہتے ہیں اس چیز کو ہے جو جناب والا، جو چیز کسی چیز کی نشانی ہوتی ہے وہ چیز اس چیز کا پتہ دیا کرتی ہے۔ اب اس سے زیادہ میں کیا تعریف آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ جناب والا اگر پھولوں کو دیکھیں گے تو پھول بھی کہیں نہ کہیں خدا کی نشانی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے رنگت بھری ہے، قدرت نے اس میں خوشبو پیدا فرمائی ہے۔ یقیناً کوئی ایسی ذات ہے جو اس میں خوشبو ڈالتی ہے، اور وہ ذات کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ آسمان کی اونچائی کو دیکھیں گے تو آپ کو خدا یاد آئے گا، آپ زمین کے بچھونے کو دیکھیں گے تو آپ کی نگاہوں پر اگر ایمان کا چشمہ لگا ہے تو آپ کو خدا یاد آئے گا، آپ ہاتھی کی موٹائی دیکھیں گے تو خدا یاد آئے گا، آپ اونٹ کی اونچائی دیکھیں گے تو خدا یاد آئے گا۔ بندے کو خدا یاد کرنے والا ہونا چاہیے، اگر وہ چیٹی بھی دیکھے گا تو بھی یہ سوچے گا اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، قدرت نے اس کے اندر بھی جان رکھی ہے۔ جب بندہ قدرت کو یاد کرے گا تو اس چیز کا احساس کرے گا، مچھر اتنا سا ہے، اڑنا جانتا ہے، لوگ بڑے بڑے جہاز بنا سکتے ہیں مگر اتنا سا مچھر پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کاریگر ہونا اور ہے، خالق ہونا اور ہے۔ آپ اور ہم جب بھی نگاہ دوڑائیں گے، تمہید لمبی نہیں کرنا چاہتا چونکہ تقریر لمبی نہیں کرنی، آپ کو خدا کی نشانیاں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں کچھ بڑی نشانیاں، مگر جہاں نظر گھماؤ گے آپ کو نشانی نشانی ملے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے، پہاڑ بھی اللہ کی نشانی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، آج بھی صفا اور مروہ کی پہاڑی پر یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی شعائر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صفا اور مروہ کی حیت کچھ اور تھی،
صفا اور مروہ پر دوسرے مذہب کے لوگ بھی عبادت کیا کرتے تھے، صفا اور مروہ پر دوسرے مذہب کے لوگ بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا، فتح مکہ ہوا، کریم مصطفیٰ کے اصحاب نے وہاں پہنچ کر اسلام کی تعلیمات کے مطابق عبادتیں شروع کر دیں۔ لوگوں نے خدمت اقدس میں کہا وہاں تو دوسرے مذہب کے لوگ عبادت کرتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے صحابہ کو تشویش ہوئی، قرآن مقدس نے فرمایا سنو، وہ پہلے جو چیز تھی جو پہاڑی تھی جس لیے وہ رہی ہوگی، مگر اب مصطفیٰ کا قدم پڑ گیا ہے، پہلی چیز نہیں دیکھی جائے گی، اب حضور کے قدم کی برکت دیکھی جائے گی۔ مصطفیٰ وہاں کھڑے ہو کر دعا کر لیتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کعبہ بنا لیں، فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، قرآن مقدس کہتا بہت ساری نشانیاں شہر مکہ میں ہیں، کھلی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے۔ نشانیاں قدرت کی بہت ہیں، اور ان نشانیوں میں سے اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے آیاتم من آیات اللہ یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑوں کو پیدا کیا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ انسان اشرف المخلوقات بنایا گیا، 18,000 مخلوقات میں سب سے بے مثال اس کو بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا گیا، یہ نشانی ہے کہ تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے۔ اگر قدرت انسانوں کے لیے عورت کو انسان میں نہ پیدا کرتی، جناتوں میں عورتیں پیدا کر دیتا اللہ، فرشتوں میں عورتیں پیدا کر دیتا اللہ، اس کی شان ہے بفرض محال، لیکن پیدا تو ہوتی، مگر وہ جو ایک جنسی سکون ہے اور جو جنسی تعلق ہے وہ کبھی نہیں ہو پاتا۔ اسی لیے فرمایا یہ اس کی نشانی ہے کہ اس نے آدم ہی سے عورت کو پیدا کیا، آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو بنایا گیا، بائیں پسلی۔ اسی لیے حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے لکھا ہے عورتیں بائیں پسلی سے بنی ہوئی ہیں، ان کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ آپ کے لیے بھی بہت پہلے نصیحت کر گئے، اللہ کرے سب سیدھا سادہ معاملہ رہے، لیکن خدا نہ کرے اگر کبھی کچھ چیمی گوئیاں ہو جائیں تو زیادہ سیدھا کرنے کی، صرف ان کے لیے نہیں ہے سب کے لیے ہے، زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، چونکہ زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ ٹوٹ جانا مینس تعلق کا ٹوٹ جانا، اور وہ طلاق کی نوبت، اللعان والحفیظ۔ اس لیے کہ انہیں حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، اچھا جنت میں پیدا کیا گیا، اس پر آپ تقریریں سن چکے ہیں۔ عورتوں کو اپنے وقار کی اہمیت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم جنت میں پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، چوراہوں پر ناچنا ہماری شان نہیں ہے، ہم جنت میں پیدا کی گئی ہیں، اسی لیے غیر محرموں کے لیے تیار ہونا یہ ہماری شان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث موجود ہے جو عورت اس لیے تیار ہوتی ہے کہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے تو ملائے اعلیٰ کے سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجا کرتے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے، ایک طرف معصوم مخلوق ہے جو فرشتوں کی جماعت ہے جن سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، وہ معصوم ہے، اور ایک طرف فرضی باباؤں کی جماعت ہے جو 500 روپے لے کر جھوٹ بولتے ہیں، جو جناب 250 روپے کا الگ تعویذ، 150 روپے کا الگ تعویذ، 100 روپے کا الگ تعویذ بنا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کی سوچ یہ ہے کہ ہمارے گھر کی برکت لٹ جائے گی تو ہم فلانے سے تعویذ لے آئیں گے، ہمارا کام بن جائے، اور رحمت عالم فرماتے معصوم مخلوق بد دعائیں کرتی ہیں، لعنت بھیجتی، فیصلہ آپ پر ہے، آپ کو گناہگار بابا کا تعویذ کام آئے گا یا فرشتوں کی لعنت بھاری پڑے گی۔ پریشانی چھوڑو، جیسا ہے ویسا رہنے دو، ابھی کم زیادہ کرنے کے چکر میں بیڑا غرق ہو جائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی، ابھی آپ دیکھ چکے ہیں، اب اس میں چھیڑا چھاڑی مت کرو، جو چل رہا ہے سبحان اللہ، یا اللہ یا صبر۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ کو فیصلہ کرنا ہے، ایک طرف فرشتوں کی بد دعائیں ہیں اور ایک طرف آپ کو جھوٹی تسلی دینے والے لوگ ہیں، نہیں صاحب یہ تعویذ لٹکا لو ٹھیک ہو جائے،
میں دعا کر دوں گا ٹھیک ہو جائے گا، فلاں پیر صاحب آ جائیں گے ٹھیک ہو جائے گا، یہ صاحب آ جائیں گے ٹھیک ہو جائے گا، فلاں صاحب آ جائیں گے ٹھیک. سارے اصحاب کے مقام میرے سر پر. میں کسی کی تنقیص نہیں کر رہا، مگر رحمت عالم کا بھی تو ارشاد دیکھو، معصوم مخلوق لعنت کرتی ہے اور ہم ان کے چکروں میں پڑے ہوئے. تو غور کرنے، آج لوگ پریشان ہیں، گھر کی برکت نہیں، بھائی بھائی میں اتحاد نہیں، لوگوں میں آپس میں محبت نہیں، ساس بہو متفق نہیں، اولاد کی پریشانی، جناب طلاق کے نوبت، حالات اتنے خستہ ہیں کہ آپ کو میں کیا بتاؤں. آپ بھی تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں جس سوسائٹی میں میں رہتا ہوں. آخر آپ ان امراض کی وجہ کیوں نہیں تلاش کرتے؟ آخر یہ مرض آتے کیوں ہیں؟ پہلے یہ مرض کیوں نہیں تھے؟ تو اس کی وجہ کہیں نہ کہیں آئے گی. عورتوں کے حقوق کی پامالی ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے، اور عورتیں بے پردہ ہمارے گھروں میں چل رہی ہیں. دوسروں کو دکھانے کے لیے تیار ہمارے اور آپ کے گھروں میں عورتیں ہو رہی ہیں. ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتوں کی فکریں تبدیل ہیں. ہمارے اور آپ کے گھر کی، میں سب کی بات نہیں کرتا، اچھوں کی تو بات ہی نہیں، جن کے دماغ بہکے ہوئے ہیں انہی کی اصلاح کی جاتی ہے، اور انہی کی اصلاح سے اصلاح معاشرہ پر بات ہوتی ہے. جو لوگ اچھے ہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہے، ان کو تو تعریف کی گجرے انہیں پیش کیے جاتے. لیکن میں صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اس بات پر دھیان دینا ہوگا کہ ہمیں اپنی بچیوں کی پرورش کیسے کرنی ہے. ہمیں اور آپ کو اس بات پر توجہ کرنی ہوگی. یہ سیریلوں کے دھماکے، یہ فلموں کی رونقیں، اور یہ جناب والا نئے نئے فیشن کی لعنتیں، اگر ہم اپنے اپنی بچیوں کو یہی سکھائیں گے، رزلٹ نگاہوں کے سامنے، نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے. ہم مرض کا مداوع نہیں کرتے اور سوچتے مرض ختم ہو جائے. ہم پرہیز نہیں کرتے، سوچتے مرض ختم ہو جائے. دوائی لے رہے ہیں، ارے دوائی، دعا اپنی جگہ ہے، مگر دعا کے ساتھ ساتھ جس گناہ کی منحوسیت کی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے اس گناہ کو بھی تو روکنا پڑے گا. آپ علماء سے پوچھیں، کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دعائیں آسمان تک پہنچتی نہیں، رد کر دی جاتی ہیں، اور آپ اس گناہ سے توبہ نہیں کر رہے. اور پھر لو صاحب میری دعا قبول نہیں ہوتی، فلاں پیر صاحب آئے ان کی بھی قبول نہیں ہوئی، فلانے صاحب آئے ان کی بھی قبول. اور قبول کیسے ہوگی؟ مکاشفۃ القلوب میں امام محمد الغزالی نے لکھا ہے ایک روایت کی، جو شخص بے نمازی ہے نیک لوگوں کی دعا میں بھی اس بے نمازی کا حصہ نہیں ہوتا ہے. میں نے حوالہ پڑھ دیا. اب نیک لوگوں کی دعا میں حصہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ نمازوں کا پابند نہیں. غلطی اس کی خود کی ہے. یہ بابا کارگر نہیں ہے، وہ پیر صاحب کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ مولانا ٹھیک نہیں ہے، یہ امام صاحب اپنے ڈھیلے ہیں. ارے حضرت آپ کیا ہیں؟ سوچنے کی بات. میں اپنے اسلامی رشتے کی ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں، اس طرف بھی توجہ رکھیں. آپ کی فکریں اگر اسلامی نہیں ہیں، آپ کی بچیوں کی ڈریس اگر اسلامی نہیں، آج آپ ان کو جینز پہنائیں گی تو کل وہ اینڈرائڈ فون مانگیں گی ہی مانگیں گی. اگر آج آپ اس کو بتائیں گی کہ نہیں ہمیں ہیروئنوں کی طرح نہیں چلنا ہے، ہمیں تو دختر مصطفیٰ کے نقش پا پر چلنا ہے، آج اگر آپ انہیں بتائیں گی کہ ایک زینب کبریٰ بھی تھی جس نے کربلا میں حسین پاک کی جانشینی کا حق ادا کیا، لیکن صاحب کیا کرنا. خیر طوفان نور لانے سے کیا فائدہ ہے چشم، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں. آگے چلیں. اللہ پاک فرماتا اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، وہ چاہتا تو کہیں اور سے عورتوں کو پیدا کر دیتا، مگر اس نے تم میں سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی مائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. ماں حوا کو جنت میں پیدا کیا گیا. تفصیل میں نہیں جاتا، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ. یہ قدرت کا احسان ہے کہ اس نے کسی اور جنس میں عورتوں کو پیدا نہیں کی. جوڑے بنائے، یہ بھی اس کی نشانی. کیا بنائے؟ زور سے بولیے. جوڑے بنائے گے، یہ بھی نشانی. ہمارے ہاں المیہ کیا ہے؟ رشتے نہیں ملتے تو کہ جہاں جوڑا لکھا ہے وہیں ہوگا، کہتے ہیں کہ نہیں، مانتے بھی. اور اگر بچہ داڑھی رکھ لے کوئی چھری نہیں دے گا. داڑھی رکھ لی تو پھر آپ منافق ہیں کہ مومن ہیں؟ آپ پہلے خود فیصلہ کر لیں کہ جوڑا لکھا ہے یا داڑھی سے جوڑا کٹ جاتا ہے. اگر لکھا ہے تو پھر داڑھی سے کیسے کٹتا ہے؟ اگر لکھا ہے تو ٹوپی سے کیسے کٹتا ہے؟
اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جوڑے ہم نے پیدا کیے ہیں، تو پھر آپ یہ کہاں سے لائے کہ نوکری نہیں تو پھر بیوی نہیں؟ اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ جوڑے قدرت نے بنا رکھے، تو آپ یہ قانون کہاں سے لے کر آئے ہیں کہ اگر داڑھی رکھ لے گا تو کوئی لڑکی نہیں دے گا؟ آپ جھوٹے ہیں یا پھر آپ خدا کو معاذ اللہ دھوکہ دینے کی باتیں کرتے ہیں، آپ منافقوں والے کام کرتے ہیں۔ جب آپ کا یہ ایمان ہے، جوڑا لکھا ہے، اب داڑھی ہو چاہے ٹوپی ہو، جس کے ساتھ لکھا ہے اس کے ساتھ ہونا ہے۔ آپ پڑھ لیجئے جناب یوسف کی تاریخ، جناب زلیخا۔ اگر میں نزہۃ المجالس کی روایت پڑھوں اختصار کے ساتھ تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ سرکار زلیخا نے ایک مرتبہ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، بس خواب میں دیکھا، اس کے بعد یوسف یوسف کرتی رہی، یوسف یوسف کرتی رہی۔ سال گزر گیا، پھر کوئی خیر خبر نہیں، بس یوسف یوسف نہیں، استغفر اللہ، ان کو نام بھی نہیں بتایا، بس اسی چہرے میں مگن رہتی۔ لوگوں نے پاگل سمجھتے تھے، یوسف نام تک نہیں لیتی تھی، بس انہیں دیکھ کر جناب والا بے ساختہ ہو گئی تھی۔ آخر کیا ہوا، ایک سال بھر بعد پھر جو ہے وہ ملاقات ہوئی، خواب میں ملاقات نہیں ہوئی، خواب میں دیکھا، پھر حسن یوسف کو دیکھا، پھر فریفتہ ہوں۔ اس بار پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام یوسف ہے۔ 2 3 سال 4 سال یا اور زائد اسی میں گزر گئے۔ فلاں علاقے کے بادشاہ ہیں، فلاں علاقے میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے صاحب، فلاں علاقے میں رہتے ہیں، ہاں فلاں علاقے۔ وہاں کے ایک روایت تو یہ ہے کہ وہاں کے راجکمار سے ان کی شادی بھی ہوگی، حضرت زلیخا کی۔ اور جب حضرت زلیخا کی شادی ہوئی اور یہ حجرہ عروس میں پہنچی، پھر جب انہوں نے اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھا تو کہا یہ وہ نہیں ہے جسے میں خواب میں دیکھا کرتی۔ اب صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ قدرت نے جناب زلیخا کی حفاظت کے لیے ان کی شباہت کی ایک خاتون پیدا کی اور زلیخا کو یوسف کے لیے وہاں سے بچا لیا۔ ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، یوسف کہاں ہے، زلیخا کہاں ہے، مگر دیکھیں آپ، وقت گزرتا رہا، یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، زلیخا انتظار یوسف میں بوڑھی ہو گئی، مگر یوسف سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یوسف کو جناب یعقوب کے گھر سے اٹھایا گیا، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اور پھر کنویں میں ڈالنے کے بعد لوگوں نے ڈول سے جب حضرت یوسف کو نکالا تو پھر سنگ دل بھائی پھر آ گئے اور کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ کا لفظ قرآن میں ہے، میں جب پڑھتا ہوں تو رونا آتا ہے۔ اللہ کا نبی سرے بازار ذلیل قیمت کے ساتھ، یہ قرآن نے بِثَمَنٍ بَخْس کا ترجمہ اگر میں لغوی اعتبار سے کروں، بالکل ہلکی قیمت میں بھائی نے بھائی کو بیچ دیا، پہلے مارنے کے لیے کنویں میں ڈال دیا، لیکن قدرت نے بچایا اور انہیں پتا چلا کہ وہ ہے نہیں کنویں میں، کوئی قافلہ لے گیا ہوگا، قافلے والوں کو تلاش کیا تو کہ ہمارا بھاگا ہوا غلام تھا، کنویں میں کود گیا تھا، ہمیں اس کے پیسے دو۔ یوسف کو پھر بیچا بھی گیا اور پیسے بھی لے کے اپنے گھر گئے، مگر قدرت کو ملانا ہے زلیخا سے، یہاں سے اٹھا مصر کے بازار میں پہنچے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، بادشاہ کے محل میں پہنچے، بادشاہ کی بیوی نے نظر ڈالی، حضرت یوسف پر الزام لگے، قدرتاً جناب یوسف قید کر دیے گئے، اور جب قید کر دیے گئے آقال پڑا، قحط سالی ہوئی، تعبیر خواب کی تعبیر، بادشاہ کو خواب کی تعبیر کی ضرورت پڑی، معبرین فیل ہو گئے، لوگوں نے کہا یوسف کو بلاؤ، اس کی تعبیر اچھی ہے۔ یوسف نے کہا پہلے مجھ پر سے الزام ہٹاؤ تو میں بتاؤں گا۔ اب یہاں علم کام آتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں صاحب علم سے فائدہ کیا، یوسف کو قید سے اگر رہائی کسی وجہ سے ملی ہے تو ان کے علم کی وجہ سے ملی۔ تعبیر بتاؤ، پورے ملک میں کوئی تعبیر نہیں بتا سکا۔ لوگوں نے یوسف سے پوچھو، یہ سورہ یوسف کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، لوگوں نے کہا یوسف سے پوچھو، یوسف نے کہا تعبیر تو میں بتا دوں گا، مگر مجھ پر جو جھوٹے الزامات لگے ہیں اس کے پھر سے کیس چلائے جائیں اور پھر سے مجھ پر سے الزامات ہٹائے جائیں، ان گواہوں کو لایا جائے جنہوں نے مجھ پر جھوٹی باتیں باندھی ہیں۔ آخرکار یہ ہوا کہ یوسف آپ بے گناہ ہیں اور آپ پر الزام لگانے والے جھوٹے تھے۔ حضرت یوسف اب لائے گئے، بہرحال اختصار مصر کے بادشاہ بنائے گئے۔ مصر کے بادشاہ بنانے کے بعد کہا گیا یوسف منت کو پوری کرو۔ یوسف نے لنگر عام کیا، مگر جبریل امین نے آ کے کہا فلاں علاقے کی بڑھیا جب تک نہیں آئے گی تب تک منت پوری نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے، توجہ ہے آپ کی، کانفرنس کی تقریر کر رہا ہوں. ہاں، جیسا دسترخوان ہوتا ہے ویسے میں نعمتیں بدلتا رہتا ہوں، لیکن یہ دیار صوفی ہے اس لیے محنت کر رہا ہوں. توجہ، سرکار یوسف علیہ السلام ہے. اب کہا گیا منت اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک کہ بڑھیا کو نہیں لاؤ. اور بڑھیا یا صنمی یوسف، یا صنمی یوسف، یا صنمی یوسف، زبان پھسلی اور زبان سے نکلا یا صمدی یوسف. ابھی تک تو اے میرے بت میرے یوسف سے ملا دے، اے میرے بت میرے یوسف سے ملا دے. اب زبان پر جاری ہوا اے میرے بے نیاز بادشاہ مجھے یوسف سے ملا دے. حضرت جبریل کو قدرت نے بھیجا، جبریل جاؤ یوسف سے کہہ دو منت اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بڑھیا تمہارے پاس نہیں آئے. جبریل نے کہا یا اللہ یہ تو صنم کو پکار رہی تھی، غلطی سے صمد کو پکار لیا. قدرت نے فرمایا اگر ہم نے رپلائی نہیں کیا، اپنے جملے میں کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے اس کا جواب نہیں دیا تو پھر صنم اور صمد میں فرق کیا رہے گا. اسی لیے وہ پکار صنم کو رہی تھی، مگر ایک بار ہی صحیح صمد کو پکارا ہے تو پھر صمد کی شان یہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. پکارنے والا پکارے تو صحیح، وہ ایک بار پکارتا ہے ہماری رحمت 10 مرتبہ اس کے قریب جائے. پکارے تو صحیح، اس نے پکارا. جبریل امین نے کہا جاؤ، جبریل امین سے کہا جاؤ یوسف کو کہو. یوسف علیہ السلام نے خادم بھیجا، جاؤ فلاں علاقے میں ایک گڑیا، اس کو کہنا عزیز مصر نے بلایا ہے. یوسف نے بلایا ہے، آؤ بادشاہ مصر نے بلایا. اس عورت نے پلٹ کر شعر پڑھے تھے، اس کا مفہوم یہ تھا کہ صاحب ہواؤں کے ذریعے پیغام بھیجا جا رہا ہے، یوسف سے کہو کہ خود آئے تو میں جاؤں گی ورنہ نہیں جاؤں گی. حضرت یوسف خود تشریف لائے. حضرت بہت اختصار کے ساتھ سنا رہا ہوں، بالکل جوہر خطابت نہیں دکھا رہا. حضرت یوسف خود تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد سرکار یوسف نے کہا السلام علیک ایتھا العجوز، اے بڑھیا سلام ہو تم. تو کہا ہے ہمارے ہی معشوق نے ہمیں بڑھیا کے نام سے یاد کر لیا. یہ قرآن میں استغفر اللہ تاریخ میں لکھا ہے، ہمارے ہی معشوق نے ہمیں بڑھیا سے یاد. تو کون ہے؟ من انت، ہو کون؟ کہ ہم وہ ہیں جتنے تحفے تم یہاں لائے ہو اتنے تو ہم نے تمہارے نام پر صدقے کر دیے ہیں. ہم نے تم محلوں میں رہ کر تمہارے نام کے صدقے دیے. کون ہو؟ کہا میں زلیخا ہوں، میں زلیخا ہوں. ہوا کیا؟ حضرت یوسف لے کر پہنچے محل، لنگر کی میعاد مکمل ہو چکی تھی. اب کہا یوسف 3 شرطیں، 3 چیزیں مانگتی ہوں، کہو تو میں راضی ہوتی ہوں. پہلی چیز خدا سے دعا کرو کہ وہ میری جوانی لوٹا دے. دوسری بات اس سے دعا کرو کہ وہ میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے. ٹھیک ہے. تیسری بات تم مجھ سے اس کے بعد نکاح کرو. جوان یوسف، بوڑھی زلیخا، مگر خدا کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ جوڑے اس نے پیدا کیے. آپ کو ایک شہر اور ایک ملک میں آپ بے قرار ہیں، وہاں تو اس دور میں جس میں سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم نہیں تھا، فون نہیں تھے، خط کتابت نہیں ہوتی تھی، قلم نہیں تھے، جس دور میں لوگ جناب والا پتہ نہیں کیسے کیسے چمڑوں وغیرہ پر، پتھروں وغیرہ پر لکھ کر کام چلایا کرتے تھے، اس دور میں یہ قدرت کے انتظامات ہیں. یوسف کو کتنی منزلوں سے گزار کر بادشاہ بنایا اور پھر اس کے بعد بادشاہ بنا کر جناب زلیخا کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کیا. یوسف نے کہا بوڑھوں کو جوانی نہیں ملتی، یہ قدرت کا قانون نہیں ہے. فوراً طائر سدرہ آئے اور کہا یوسف قدرت اپنا قانون تیرے لیے تبدیل کرے گی، ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، جوانی لوٹانا خدا کا کام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. سید نور میاں صاحب قبلہ. برادران ملت اسلامیہ، ہوا کیا؟ دعا کی گئی، جوانی بھی پلٹی، آنکھوں کی روشنی بھی پلٹی، پھر نکاح بھی ہوا. یہ ہے جوڑا. جہاں لکھا گیا ہے وہاں تو ہونا ہی ہے، لیکن توکل علی اللہ بھی ضروری ہے. اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے تو دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. جملے برے لگے تو معاف کیجئے گا. قرآن نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ حضور کو حکم ہے.
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کر لیں صحابہ سے معاملے میں، اور مشورہ کرنے کے بعد جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو فائنل طے ہو گئی، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پر توکل کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ وہ مردوں کو جلا دیتا ہے تو مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرنا اس کے لیے کون سی بڑی بات، لیکن اس کی ذات پر بھروسہ ہونا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ فکر پہلے تو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کسی کی داڑھی رکھ لینے یا ٹوپی پہن لینے یا جناب کرتا پجامہ والا ہو جانے سے رشتے نہیں ملتے، بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ لوگ کم نصیب، وہ خواتین کم نصیب ہوتی ہیں جن کے مقدر میں حضور کی سنت والے نہیں آتے۔ معاف کیجئے گا اگر جملے برے لگے تو، برے لگیں تو لگتے رہیں، لیکن مجھے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا دیکھنی ہے۔ بات تو یہ مقدر ان کا عروج پر ہوتا ہے جنہیں حضور کی سنتیں پسند آتی ہیں، اور لوگ آج کل کے ایسے ٹیچر قسم کے ماں باپ بھی ہو گئے ہیں، وہ لوگوں میں باقاعدہ میری بیٹی تو کہتی ہے کہ میں داڑھی والے سے نہیں کروں گی۔ شادی سے پہلے تو میں ان چیزوں پر بولنے میں تھوڑا سا توقف کرتا تھا کہ ہاں لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ اپنا رودادی دل سنا رہے ہیں، لیکن اب تو الحمدللہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے نا شریف صاحب۔ ہاں ظاہر بات ہے آپ کے سونے کا ٹائم ہے، ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا کیا، ٹھیک ہے۔ لوگ یہ معاشرے میں کہتے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں، میری بیٹی کو داڑھی والا پسند نہیں، تو آپ کو ڈوب جانا چاہیے، ہمارے یہاں گلاب ساگر بہت بڑا ہے، نہیں تو اجمیر شریف کا نا ساگر بہت بڑا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، افسوس کا مقام ہے نا، یا آپ نبی کا کلمہ پڑھ کے آپ نبی کی سنت کی تنقید کا تصور دے رہے ہیں۔ ہماری بیٹی، عورتیں بہت ساری لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری عورتیں، مجھے تو داڑھی، اپنی سہیلیوں میں باتیں کرتی ہیں، مجھے تو داڑھی والا پسند نہیں ہے۔ جنت میں کیا کرے گی؟ کرے گی کیا؟ جائے گی کیسے جائے؟ قبر میں تو بغیر داڑھی والا پہنچے گا تو کالے بچھو رسالہ ہے دعوت اسلامی کا، پڑھیے کیا ہوگا۔ حالات کیسے ہم نے بنا رکھے ہیں، اتنی حالات، اتنی حالت خراب ہے، اس کے باوجود بھی ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ الامان والحفیظ سنیں، رونے کا مقام ہے، اب بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، داڑھی والا پسند نہیں، فلاں والا پسند نہیں ہے، ایسا نہیں ویسا نہیں۔ او تو پھر کیسا؟ آپ کو حضور کے طریقے پر رہا ہوا شخص پسند نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا پسند ہے؟ بالی ووڈ کا خان پٹھان پسند ہے، یا جناب اے والا کسی اور کمپنی کا کرکٹر پسند ہے؟ کیا پسند؟ افسوس کی بات ہے۔ ایک جملہ سن لیجئے، جو خاتون داڑھی والوں کو پسند نہیں کر سکتی وہ بالی ووڈ کے ایکٹروں کے فالوور تو پیدا کر سکتی ہیں، محمد بن قاسم کبھی پیدا نہیں کر سکتی۔ خالد بن ولید کا تصور آپ ناچنے والیوں سے تو نہیں کر سکتے نا۔ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے ارطغرل، مگر ارطغرل کی اماں ابا تو جناب والا ناچنے کودنے والے لوگ نہیں تھے نا۔ آپ کو بہت اچھی لگتی ہے سلطانی امپائر سلطنت عثمانیہ، مگر جناب ان لوگوں کی جفاکشیاں بھی تھیں کہ وہ اپنے شہداء کو جنگلوں میں دفنا کر بھی خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ آپ کو بخار چڑھ جائے تو آپ مسجد جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو بڑے بڑے نام بڑے پیارے لگتے ہیں کہ صاحب سندھ کو یوں فتح کیا گیا، محمد بن قاسم نے یوں کیا، قطب الدین ایبک نے یوں کیا، لیکن ان کی زندگیوں میں تو پڑھیں کہ ان لوگوں نے، بلکہ ان کے ماں باپ کیسے تھے، دیکھیں کہ ان کے رشتے کس بوتے پر طے ہوا کرتے تھے۔ تعجب ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں اتنے ہیرو موجود ہیں ہماری آنکھ کی نگاہوں کے سامنے، مگر ان تمام کو چھوڑ کر جو ہماری آخرت برباد کرنے پر تلا ہے ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ معاف کیجیے گا مگر یہ ہمارے اس دور کی حقیقت ہے۔ حالات پوری دنیا کے اس طرح بھی، ہندوستان کے حالات بھی بے قرار۔ کیا حال ہے آسام میں مسلمانوں کا، کیا حال ہے ترپورہ میں مسلمانوں کا، کیا حال ہے کشمیر میں مسلمانوں کا، آپ کے علاقے کی تمام معاملات اپنی جگہ، مگر جناب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگیوں میں تبدیلی کب آئے؟ کہیں ایسا ماحول ہے کہ مسجدیں گرا دی جا رہی،
اور کہیں ایسا حال ہے کہ مسجدوں کے سامنے سے ڈی جے چل رہا ہے، کس انتظار میں ہے؟ عورتیں ناچ رہی ہیں، جوان ناچ رہے ہیں۔ یہ قدرت نے پیر ناچنے کے لیے دیے تھے؟ اللہ نے یہ آنکھیں دوسری بہن بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے دی ہیں؟ قدرت نے یہ ہاتھ شہوت بڑھانے کے لیے دیے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہر ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں، ورنہ ایک دن روح کا پرندہ اڑ جائے گا، سوائے ہاتھ ملنے کے ہمارے، بلکہ ہاتھ ملنے کی طاقت بھی نہیں رہے گی، ہاتھ ملنے کی کیا بات کی۔ اس وقت مکھی بھی اگر جسم پر بیٹھ جائے تو جناب بیٹا اگر وفادار ہے تو اسے اڑائے گا، وگرنہ تو آپ کے جسم پر مکھی پڑے گی۔ بیٹے صاحب اگر دبئی سے آ رہے ہیں، سعودی سے آ رہے ہیں، تو آپ کے ہمارے جسم کو برف کا سہارا لے کر سڑنے سے بچایا جائے گا کہ جسم سے بدبو نہیں آ جائے۔ ہماری اور آپ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جس چہرے کو بنانے کے لیے ہم جم جاتے ہیں، میں جم کا مخالف نہیں ہوں، خوب جائیں، روز جائیں، منع نہیں کرتا، لیکن جسمانیت کی طاقت کے ساتھ ساتھ روحانی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ روح جسم سے پہلے بھی تھی اور جسم کے بعد بھی رہے گی۔ جب جسم قبر میں پہنچ جائے گا تو بھی روح باقی رہے گی۔ درود شریف سنائیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ تبقی و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ ایک قصہ سنا دوں، بات کو ختم کرتا ہوں، یا جانے دیجیے قصہ لمبا ہو جائے گا، پھر کبھی سناؤں، تیزی کے ساتھ بات کو ختم۔ اللہ پاک کا احسان، 12:30 بج گئے، تیزی کے ساتھ بات ختم کی۔ اللہ پاک کا ارشاد والا شان، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑوں کو پیدا کیا۔ تو آپ اس بات کے لیے پر یقین ہو جائیے کہ جوڑے خدا نے بنائے۔ ہمارا کام السعی من العبد والاتمام من اللہ، ہمارا کام صرف کوشش کرنا، ایسا نہیں گھر بیٹھے رہے فرشتہ رشتہ لے کے آئے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، رشتہ داروں سے کہنا ہمارا کام، کوشش کرنا ہمارا کام، جو پروٹوکول ہیں ان تمام کو ادا کرنا ہمارا کام۔ مگر یہ آپ سوچیں کہ نہیں صاحب اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، اگر ایسا نہیں، رب جو چاہے گا ویسا ہوگا۔ جب تک آپ اس منزل پر نہیں پہنچیں گے تب تک آپ کی ہماری زندگی اسلامی نہیں ہو پائے گی، اور ہماری اور آپ کی زندگی اسلامی ہونا ضروری ہے۔ جن لوگوں کی زندگیاں اسلامی نہیں ہیں ان لوگوں کو سکون نہیں۔ جو معاشرہ اسلامی ہے سکون وہی ہے۔ اس پر بھی لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، مگر میں نہیں کروں گا، پھر کبھی کروں گا۔ ابھی میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں۔ دوسری فکر کی ہے جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ صاحب بیٹا کمانے لگ جائے گا تب کریں گے شادی۔ 25 سال کے لڑکے سے پوچھو بھائی تیری شادی کب؟ ابھی کہاں، وہ تو ایسا کر رہا ہے جیسے 5 سال کا ہے۔ ابھی کہاں، ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی تو وہ کرنا، ابھی تو وہ۔ برے جملے برے لگیں تو معاف کیجئے گا۔ ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر بچیوں کی عمریں 30 سال کی ہو رہی ہیں۔ میری بیٹی بی ٹیک کر رہی ہے، میری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، میری بیٹی اپنے پیر پر کھڑی، پتہ نہیں کتنوں کے پیر پھسل گئے ہیں حضرت۔ افسوس کی بات، ہنسنے کا مقام نہیں ہے، رونے کا مقام۔ آپ منہ کالا کرنے کو آسان جرم سمجھتے ہیں؟ آپ زنا کو آسان جرم سمجھتے ہیں؟ حدیث شریف کے الفاظ ہیں جس وقت بندہ یہ عمل کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے اس سے، اور اس کے سر پر چھتری کی طرح ایمان ہو جاتا ہے۔ ایسا عمل کرنے والے کو بوقت موت اس قدر شدت کی پیاس لگے گی کہ 7 سمندر کے پانی اگر اسے پلا دیے جائیں تو بھی اس کا گلا سوکھا ہی رہے گا، تر نہیں ہوگا۔ قیامت میں جو ہوگا وہ الگ بات۔ چہرے سے صالحین کی نشانیاں مٹا دی جاتی ہیں، چہروں پر لعنتیں برسنے لگتی ہیں، کیونکہ نگاہیں کنٹرول میں نہیں، ایمان چلا جانے کا خطرہ ہے۔ آپ نے نہیں سنا وہ قصہ؟ میں کئی بار سنا چکا ہوں۔ دمشق کی جامع مسجد کا مؤذن تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور طواف کعبہ کرتے کرتے ایک ہی دعا کرتا تھا، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمان، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمان، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر۔ لوگ اس کے قریب گئے، یار یہ خانہ کعبہ ہے،
جب سے لوگوں کو پتا چلتا ہے ہم کعبہ جا رہے ہیں، تب سے وہ تمنائیں، نیتیں، امیدیں اور دعائیں اپنے ذہن کے حاشیے پر جو ہے وہ اسٹور کرنے لگتے ہیں، تاکہ وہاں جائیں گے تو خدا سے یہ بھی عرض کریں گے، یہ بھی کہیں گے، یہ بھی کہیں گے۔ اور تو ہے کہ ایک ہی دعا مانگتا ہے۔ تو میرے ساتھ حادثہ ہی کچھ ایسا ہوا۔ حادثہ کیا ہوا؟ حادثہ یہ ہوا کہ میرا ایک بھائی تھا، دمشق کی جامع مسجد کا مؤذن تھا، صفائیاں کیا کرتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے قرآن منگایا اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد، ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں نے اس پورے کلام کا انکار کر دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھیے۔ اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ پھر دوسرا بھائی اس کی جگہ لگا، اتنا بڑا کام، وہ دمشق کی جامع مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا۔ خدا کے گھر کی صفائی کرنے کی برکتیں کتنی ہیں، ہمارے بزرگوں نے اپنے وظائف کی کتابوں میں لکھا ہے، کسی کے قرضے اگر نہ اترتے ہوں تو وہ روزانہ جا کر مغرب کے بعد مسجد کے ایک حصے کو صاف کیا کرے اور یہ کہا کرے مولا میں نے تیرے گھر کو صاف کیا تو میرے قرضے کو صاف کر دے، انشاءاللہ قدرت اس کے قرضے کو دور فرما دے گی، اتار دے گی۔ یہ وظائف کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اللہ کے گھر کو صاف کرنے کی فضیلتیں کتنی ہیں کہ بھائی کسی نے گھر صاف کیا، اللہ اس کے دل کو صاف کرے گا۔ ایک روایت میں جو گھر صاف کرے گا خدا کا، گویا کہ وہ اپنے جنت میں محل کو صاف کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے بھی جناب اپنی ناک تھوڑی سی نیچی لانی پڑے گی۔ علامہ صاحب تھوڑی صفائی کریں گے، مفتی صاحب اپنے آپ کو فہامہ سمجھنے والے۔ یہ خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ بات بیچ میں آگے تو میرا اتنا عظیم کام کیا کرتا، لیکن دوسرا بھائی بھی جب نزا کا وقت آیا تو اس نے بھی یہی عمل کیا جو پہلے نے کیا، کافر ہو گیا، کفر پہ مرا۔ کہ اب اس کی جگہ میں لگاؤں، میرا ذمہ ہے، میں صفائی کرتا ہوں، اب اس کی جنگ دو بھائیوں کی جگہ میں ہوں، میں بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں جیسا ان کے ساتھ ہوا ہے ویسا میرے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ ساتھی نے پوچھا آخر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کوئی گناہ بتائیں ان کا؟ اس نے 2-3 گناہ بتائے تھے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ اگر کسی غیر محرم پر اس کی نگاہ پڑتی تھی، سنیں توجہ سے، بالخصوص میرے نوجوان سنیں، کسی اور کی بہن بیٹی پر اس کی نگاہ پڑتی تھی، اور نوجوان ہی کیا بیچارے بدنام نوجوان ہیں، اب تو معاشرہ اس قدر گندا ہو گیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی لعنت نے شادی شدہ رشتوں کو بھی کالک لگا کے اللہ ماشاءاللہ چھوڑ دیا۔ اسی لیے اسلام CCTV کیمرے سے نہیں ڈراتا ہے۔ یہاں CCTV کیمرہ لگا ہے، غلط حرکت مت کیجیے، آپ کیمرے کی ڈر سے غلط حرکت نہیں کرتے، مگر جو فرشتے بٹھا رکھے ہیں قدرت نے، ان سے بھی کچھ چھپ سکتا ہے۔ یہ کیمرے جو ہیں یہ کیا کریں گے، قیامت میں نہیں جواب دیں گے۔ چلیں بات ختم کرنے لگا تیزی کے ساتھ۔ کیا گناہ دیکھے، اس میں سے ایک گناہ یہ تھا کسی اور کی بہن بیٹی پر نگاہ ڈالتا تھا، جب تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو جاتی تب تک کہ اس کو دیکھتا رہتا تھا، بد نگاہی کیا کرتا۔ کہیں نہ کہیں اس بد نگاہی کا عذاب ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں گیا اور وہ کافر ہو گیا۔ استغفر۔ آج ہم اور آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں، رسول رحمت نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ اے جماعت صحابہ تم اس دور میں ہو کہ اگر 10ویں حصے کو بھی تم نے شریعت کے قانون کے 10ویں حصے کو بھی چھوڑ دیا تو قیامت کے میدان میں تمہاری پکڑ ہو جائے گی، مگر میری امت پر ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ انہوں نے 10ویں حصے پر عمل کر لیا تو بھی اللہ پاک انہیں رہائی عطا فرماتے۔ کیوں؟ وہ تو جنگل میں چلے جاتے تھے، آپ اور ہم کہاں کہاں اپنی نگاہیں بچائیں گے، لیکن اسی لیے اسلام نے ایک نگاہ کی اجازت دے دی۔ اچانک پڑھنے کی نظر فجأہ پر کوئی حکم نہیں، اچانک نگاہ پڑ گئی ہٹا لو۔ ہٹانے کے فائدے کیا ہوں گے معلوم آپ کو؟ ہٹانے کے فائدے کیا ہوں گے؟ ایک سوال ہمارے اور آپ کے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے کہ ہمیں عبادت میں انٹرسٹ کیوں نہیں آتا، لذت کیوں نہیں ملتی؟ کرکٹ کھیلنے میں مزہ آتا ہے، کرکٹ دیکھنے میں انٹرسٹ ملتا ہے، یہ کام میں وہ کام میں اپنے دھندے میں انٹرسٹ ہے، عبادت میں کیوں نہیں؟ کیسے آئے گا عبادت میں؟ سیدھا سا طریقہ،
کسی غیر محرم پر نگاہ پڑ جائے اور آپ کو گناہ کا خطرہ ہو، اور جیسے ہی آپ کی نگاہ پڑے فوراً اللہ کی رضا کے لیے ہٹا لیجئے۔ میں نہیں کہتا، پیغمبر اعظم نے فرمایا ہے اللہ پاک آپ کے دل میں ایسی مٹھاس پیدا فرمائے گا کہ آپ کا دل عبادتوں میں لگنے لگ جائے، مگر قربانیاں تو دینی پڑیں گی۔ آپ یہ سوچیں کہ یوں ہی گاڑی چل جائے تو ہے۔ بہرحال تو یہ اللہ پاک کا قرآن فرماتا ہے اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تم میں سے جوڑوں کو پیدا فرمایا۔ کیوں پیدا فرمایا؟ لتسکنوا الیہا۔ اس پر تقریر پھر کبھی ہوگی۔ ذہنی سکون، جنسی سکون، دو قسم کے سکون، ذہنی سکون، جنسی سکون۔ آپ اس کو کہہ لیجئے بدنی سکون، دماغی سکون۔ انگریز اور ہم میں فرق یہ ہے، بہت قیمتی جملے کہنے لگا ہوں، انگریزوں نے عورت کو فقط جنسی سکون کا ذریعہ سمجھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم فقط اپنی جسمانی سکون کو حاصل کر سکتے ہیں عورت، اسی لیے انہوں نے رشتوں کے نقشے کو بگاڑا۔ کسی بھی خاتون سے انہوں نے اپنے جنسی تعلقات قائم کیے۔ آج مغرب میں جا کر دیکھ لیں، آپ اگر کسی کو اپنے یہاں یہ کہہ دیں تو دو باپ کا بیٹا ہے تو وہ گالی ہے، ظاہر بات ہے گالی ہے، مگر آپ مغربی تہذیب میں جائیں وہاں یہ لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں، وہاں یہ گالی نہیں ہے، وہاں لوگ کہتے ہیں صاحب ہمارے یہاں یورپ میں آپ جا کے دیکھیں اس علاقے میں 3 باپ کا بیٹا ہوں، میں 4 باپ کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ من رونے کا مقام، معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی اب ظاہر بات یہ نسل حرام نہیں تو کیا ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے سوچا کہ عورت فقط جسمانی تعلق قائم کرنے کی چیز کا نام ہے۔ اسلام نے کہا ہرگز نہیں، یہ تو ایک ایسا سرمایہ ہے جو قدرت نے آپ کو دیا ہے۔ رسول رحمت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ بیوی آپ کی نیک سیرت ہو۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا کی بڑی نعمت ہے۔ بادشاہ بھی سکون میں نہیں رہتا اگر بیوی ٹھیک نہ ہو۔ جہانگیر کو پڑھ لیجئے گا، آپ گیلا بنا پھرتا تھا الامان والحفیظ۔ میں کیا بات کروں، خیر بتانا صرف اتنا ہے کہ اگر آپ نے اسلامی معاشرہ قائم کرنا ہے تو آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا یہ دنیا کی ڈگر، یہ دنیا کی زندگی کی ڈگر، یہ پنگھٹ بڑی کٹھن ہے۔ آپ جب تک کہ اس کو شریک حیات نہیں بنائیں گے اور اپنے رازوں کی جگہ نہیں بنائیں گے، جب تک اپنے دل کی بات عورت سے، اپنی بیوی سے نہیں کریں گے، آپ کو صحیح معنوں میں ذہنی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو ذہنی سکون کا ذریعہ نہیں سمجھتے تو آپ مغرب کی طرف جا رہے ہیں۔ سنت رسالت مآب کیا ہے؟ ذہنی سکون کے ساتھ جسمانی سکون کے ساتھ ذہنی سکون بھی ضروری ہے۔ سرکار عائشہ صدیقہ اور سرکار خدیجۃ الکبریٰ کی زندگیاں پڑھیں۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی ہے، ابھی حضور نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، مگر جب پہلی وحی آئی تو حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے اور کیا کہا؟ زملونی زملونی، چادر اڑا دو مجھے خدیجہ، چادر اڑا دو۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے کوئی مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے، کوئی مجھے تکلیف پہنچانے کی بات۔ حضرت سرکار خدیجہ پاک نے حضور کی مکی زندگی کو کیسے بیان فرمایا؟ کیا کہا؟ آپ نے ہرگز کسی کا برا نہیں چاہا، کوئی آپ کا برا کیوں چاہے؟ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ برا کیوں کرے گا؟ آپ دوسروں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ برا کیوں کرے؟ اس طرح کے اوصاف سرکار خدیجہ نے بیان فرمایا۔ ہم ہندوستانی لوگوں کے لیے حضور کی مکی زندگی زیادہ آئیڈیل ہے بنسبت مدنی زندگی۔ ٹھیک ہے، ہاں بہت بڑا جملہ کہہ گیا بات بات میں، یہ مکی زندگی کو فالو کریں کہ اس زندگی میں سرکار نے اہل حنود، اہل کفر کے درمیان رہ کر سرکار رسالت مآب نے زندگی کیسے گزاری۔ حضور نے مکے میں رہ کر، ابھی جب نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تب تو ابو جہل دشمن نہیں تھا، دشمنی تو اعلان نبوت کے بعد ہوئی ہے۔ ابو لہب سے دشمنی تو اعلان نبوت کے بعد ہوئی ہے، عتبہ اور شیبہ سے دشمنی تو اعلان نبوت کے بعد ہوئی، مگر وہ 40 سال کیسے گزارے ہیں ہمیں وہ پڑھنے ہیں۔ وہ پڑھنے کے بعد ہمیں اپنے اس معاشرے میں اس سیرت پر عمل کرنا ہے کہ سرکار مدینہ نے کس طریقے سے وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو بچایا،
کس طریقے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کی، کس طریقے سے دوسروں کے بوجھ اٹھائے، کس طریقے سے جناب والا دوسروں کا کام کیا، بکریاں تک چرائی، مزدوریاں تک کی، کس طریقے سے کی، یہ آپ کو حضور کی مکی زندگی میں ملے گا۔ اور آپ کو اور ہم کو وہ چیزیں فالو کرنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جب زندگی آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے اندر اگر گٹس ہوں گے، اگر ہمارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو لوگ چل کے خود آپ کی دہلیز پر آئیں گے۔ ابھی حضرت شہزادہ شیخ طریقت حضرت علامہ سید قسیم اشرف صاحب حسن میاں صاحب جو نصیحتیں فرما رہے تھے، اس میں ایک جملہ حضرت کا تھا، اس کا مفہوم میں پیش کرنا۔ آپ کے پاس اگر کوالٹی ہوگی، مثال کے طور پر آپ کو وہ تالا بنانا آتا ہے جو کسی کو نہیں آتا، مثال کے طور پر پورا علاقہ آپ کا دشمن ہو مگر آپ کے علاوہ وہ کام آتا ہی کسی کو نہیں، تو وہ جھک مار کے آپ کے پاس ہی آئے۔ بہت سے ایسے شعبے ہیں جو آج بھی ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، تو لوگ دشمنی رکھنے کے باوجود دل میں اگرچہ کی نہ ہو مگر آتے ہیں کہ نہیں صاحب سستا کام یہاں ہوگا، اچھا کام یہاں ہوگا۔ اسی لیے اپنے اندر ہنر پیدا کریں۔ جب آپ اپنی روحانی طاقت کا استعمال کریں گے، آپ اپنے اندر ہنر پیدا کریں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں اتاریں گے تو آپ سے جلنے والے بے شمار ہوں گے، مگر جب آپ کی ضرورت پڑے گی تو ان کو آپ کی دہلیز پر آنا ہی پڑے گا۔ خیر باتیں دور چلی گئیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑوں کو پیدا کیا تاکہ اس کی طرف سکون حاصل کریں۔ سکون سے مراد ذہنی سکون بھی ہے، جنسی سکون بھی ہے، جسمانی سکون بھی ہے، قلبی سکون بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس آیت کریمہ کے متعلق جو میں نے عرض کیا، اللہ کے بھی اور ٹکڑے باقی ہیں، میں پھر کبھی انشاءاللہ اس پر آگے گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اس کے فیضان سے، اس آیت کریمہ کے فیضان سے مالا مال ہونے کی سعادتیں بخشے، اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے، اور اس محفل سعید کی برکت سے اللہ پاک اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے۔ کبھی یہ مت دیکھا کیجئے کہ لوگ زیادہ ہیں کہ کم ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ توفیق صاحب سے پوچھئے، میں نے دیسوری میں اس موضوع پر پوری تقریر کی تھی کہ مشہور ہونا اور ہے، مقبول ہونا اور ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بڑا خطیب اعظم آئے گا تو ہی محفل مقبول ہوگی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ 5000 لوگ مجمع میں بیٹھے ہوں گے تو ہی محفل بڑی ہوگی، نہیں، محفلیں سرکار مدینہ کی نظر کرم سے بڑی ہوتی ہیں۔ وہ مسکرا کر دیکھیں گے تو 5 کی بھی قبول ہے، وہ نہیں دیکھیں گے تو 70,000 بھی کسی کام کی۔ تو اصل الاصول حاضری اس پاک در کی ہے۔ ہاں، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اخلاص کے ساتھ خدمت دین کرنے کی سعادتیں بخشے۔ یار زندہ صحبت باقی۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔